اللہ حافظ. یہ برانڈ بن چکے ہیں. 4 بوریاں جا رہی ہیں. یہ جو ہے نا پکا شکاری, یہ جو شکاری ہے نا فوڈ سے کیوں دور رکھتا ہوں. جلدی پہنچو اندر. 120 جوڑے کو. اب دیکھتے ہیں بھائی ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. روٹین کے مطابق ہانیہ اس کمرے میں آتی تھی دادو کو ملنے اسکول جانے سے پہلے. آج آئی ہے کہ دادو یہاں پہ نہیں ہے. دادو کو مس کر رہی ہو ہیں؟ آؤ اسکول چلیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ. آج صبح اٹھتے ہی ہانیہ اپنے دادو کے کمرے میں گئی. وہاں پہ دادو کو نہ پانے پہ پریشان, خاموش, بول نہیں سکی. اب ظاہر بات ہے چھوٹی سی بچی ہے, وہ اب تو نہیں نا مجھ سے پوچھ سکتی کہ دادو کہاں پہ ہے, یہاں پہ کیوں نہیں ہے, آج مجھے کیوں نہیں ملی. تو اسی پریشانی کے ساتھ آج وہ اسکول گئی. اب جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے احساس کرتے ہیں, اسی طرح اس جاندار لو برڈ کے متعلق ہمیں احساس کرنا چاہیے. کیونکہ یہ بھی ہمیں بتا نہیں سکتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے, یہ ہمیں بتا نہیں سکتے سردی لگ رہی ہے, یہ ہمیں بتا نہیں سکتے کہ مجھے ایک پریشانی ہے. تو اس جاندار چیز کو قید میں رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, یہ دیکھیں کہ آپ اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ یاد رکھنا لو برڈ یہ کیپٹیوٹی میں ہی پیدا ہوا ہے اور کیپٹیوٹی میں ہی اس کی زندگی گزرے گی. لیکن آپ کے ذمہ کچھ لوازم ہیں, جن میں سے ایک دانا, پینا, ان کی خوراک, ان کی صحت, ان کا سب کچھ. پھر جا کر آپ ایک اچھے کاروبار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو ایک نیکی بھی ملے گی. یاد رکھنا جاندار چیز کو کھلانا صدقہ ہے. تو اس سے بہتر کیا صدقہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک برڈ کی ذمہ داری اپنے بھا لی. ہاں اگر آپ نے کچھ کوتاہی کی اس کے جینے کے طریقے میں, پانی ڈلنا چاہیے تھا صاف, گندا پانی ہفتے کا چل رہا ہے. خوراک ملنی چاہیے تھی, صبح کو دل کیا, دوپہر کو ڈال دیا, دل کیا نہ ڈالا, یہ غلط ہے. اور اس پہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ضرور ہوگی. ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو, صبح کے وقت سورج ابھی طلوع ہو گیا. یہ جو روشنی پڑ رہی ہے نا برڈز پہ, دس از ون آف دا بیسٹ, بلکہ آئی وڈ سے دا الٹیمیٹ سورس آف نیچرل وٹامن ڈی. 8:30 بجے ہیں. آپ کے ذہن میں تھا یہ نواب اٹھے گا 9 بجے, اس کو کیا پتہ لگنا ہے. جلدی پہنچو اندر. انہوں نے تصور ہی نہیں سیکھا کہ میں آج جلدی اٹھ کر دیکھوں گا کہ جوان کتنے بجے آندے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ کنفرم سپلٹ ڈن فل ہو گیا. میں نے کیا پرچیاں نے تازی لگاؤ, اللہ کا کرم, ماشاءاللہ کنفرم سپلٹ. پولوشن کوئی نہیں ہے, خوبصورت ترین ہے, نیچر کے قریب ہے. لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. سانپ ہوتے ہیں, بچھو ہوتے ہیں, چوہے ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے رات کے وقت ہماری الحمدللہ ٹرینڈ یافتہ SSG کمانڈو لڑکے بھی ہیں, لیکن اس لڑکے کا مقابلہ نہیں ہے. یہ جو شکاری ہے نا, میں کہتا ہوں کیا بات ہے, یہ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, میری تو سمجھو باہر ہے. پکا شکاری. آج کے پہلے مہمان ایک یوٹیوبر. سر السلام علیکم, آپ کا نام؟ نعیم چودھری صاحب, فرام چینل جسٹ ایگریکلچرسٹ. 15 ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ چینل مونیٹائز ہو گیا. آپ نے خود لو برڈ لگائے ہیں؟ جی الحمدللہ. لو برڈ کو لگائے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے تقریباً جو ہے 2.5 سے 3 سال ہو گئے ہیں. اب میرا سوال ہے ان سے, اگر سب کچھ کور ہو گیا ہے تو نوید شیخ کے پاس کیوں؟ نوید شیخ صاحب ایک برانڈ ہے, ٹھیک ہے جی. اصل میں چینل مونیٹائز ہونے کے بعد میں نے آپ کے پاس آنا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ پیسے زیادہ آئیں. ہاں بھائی کہنے باہر نہیں, انٹرویو انڈور کرنے. میں نے کہا موسٹ ویلکم, بسم اللہ. چودھری صاحب پتہ نہیں اپنے موبائل سے نکال کر کیا کاغذ پہ لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں انٹرویو سے پہلے. میں کہ اللہ خیر کرے, اور بعد میں پتہ چلا یہ وکیل بھی ہیں, یہ وکیل بھی نہیں. تجویز بنا دے. موجود ہے نوید شیخ صاحب کی طرف, کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں یہ برانڈ بن چکے ہیں, اور لو برڈ کی پروموشن میں جس بندے کا ہاتھ ہے وہ ایک ہی بندہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, جس نے یہ کام شروع کیا اور لو برڈ کو اس پیک تک لے کے آیا, نوید شیخ صاحب. لو برڈ عروج پہ آ گیا ہے, اب اس کا زوال کا ٹائم ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلی چیز آپ نے جو تعارف میرے کروایا اس کا شکریہ. میں اتنا نہیں, الحمدللہ اس میں کئی سارے لوگ ہیں, لیکن اسٹرگل اپنی بہت زیادہ ہے, اور اپنی اسٹرگل کی وجہ مشکلات, مشکلات میں نے دیکھی اور عزم کیا جو میرے ساتھ ہو وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. میں برڈ بیچتا ہوں سوشل میڈیا پہ. میں ٹورنٹن مارکیٹ یا دھرم پورہ مارکیٹ نہیں جاتا, لیکن 15 سال پہلے جاتا تھا.
اب 15 سال پہلے نوید شیخ وہ نہیں ہے جو آج ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب لوگ اس سٹرگل کو نہیں دیکھتے, کہتے اگر شیخ ویڈیو بنا کے اپنا طوطا بیچ سکتا ہے ایسے نہیں کریں گے. کیا توجہ دی؟ کچھ بھی نہیں, صفر انڈا. جتنے بھی ہمارے فینسیز ہیں ان کے بیچنے پہ کوئی توجہ نہیں, ان کی ساری توجہ پروڈکشن پہ. ہم ایک پوسٹ لگائیں گے فیس بک کے اوپر اور فوراً برڈ بکنا چاہیے, نہیں بکے گا تو ہم نے چیخیں مارنی شروع کر دی. ذہنی طور پہ تیار ہے, میں نے پروڈکشن زیادہ لینی ہے اور میں نے پیسے کمانے ہیں. جنوین بات بتاؤں, 15 سال ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے صوبے میں. میں نے الحمدللہ برڈ اتنے لگوا لیے ہیں, میں برڈ نہ بھی بریڈ کرواؤں مجھے برڈ آتے رہتے ہیں اور بوریوں کے بھراتے ہیں. وہ تو ایسے ہی ہے, لیکن اس ٹائم کوئی خاص میوٹیشن. میں ورکنگ والا بندہ نہیں ہوں. البائنو اور کریمینو کا ریٹ نہیں گرتا, اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ اس کے نمائندہ نوید شیخ کرتا ہے. عام آدمی کو برڈ بیچتے وقت آسان ہے. اور اس ٹائم کون سا برڈ ایکسپورٹ ہو رہا ہے؟ اس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں ظاہر بات ہے خود ایکسپورٹر نہیں ہوں. ہم اس انفارمیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جو ہمارے سامنے ہے, اور جس چیز کا کنفرم پتا ہے, سادہ بجریگر جو کہ 200-300 روپے کا ہمارے مارکیٹوں میں بکتا ہے یہ جاتا ہے. سادہ کاکٹیل جتنے بھی ہیں وہ سب کے ساتھ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بلیک آئی لو وومنس اس ہابی کے اندر آ رہی ہیں, اس سے اس ہابی کو کتنا فرق پڑے گا؟ پاکستان کی آدھی آبادی خواتین ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے 1 سال پہلے تک خواتین کے درمیان اس چیز کا رجحان کم تھا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی آبادی 25 کروڑ, تمام کے تمام دنیا کی توجہ صرف 12.5 کروڑ کی طرف تھی. آپ ایکسپیرینس کو توڑ نہیں سکتے. آج ایک بندہ 10 ارب روپے اٹھا کے لے آئے اور کہ میں نے نوید شیخ کا مقابلہ کر لوں. بریڈنگ میں کر سکتے ہو, پروڈکشن میں کر سکتے ہو, بیچنے میں کر سکتے ہو, کمائی میں کر سکتے ہو, ایکسپیرینس کو نہیں کاٹ سکتے. نیو فینسز کو اور جو خواتین نیو فینسز کی ہابی کے اندر آ رہی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ محنت کریں اور اس کو بار بار موازنہ کریں دوسرے کاروبار اور دوسری کمائیوں کے ساتھ. آپ نوکری کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کسی فیکٹری کی, کسی آفس میں, زیادہ سے زیادہ آپ تنخواہ 50,000 روپے کما لیتے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں, یا 50 بھی میں نے میکسیمم بتایا. اور اس کے لیے ضلالت, باس کی وہ جھڑک دھمکی, اس کے بعد آنے جانے کا پیٹرول, تیار ہونے کی ٹینشن, کام کا ٹینشن, صرف ایک 50,000 روپے سے کم حاصل کرنے کے لیے. سورج عروج پہ ہمارا یوٹیوبر اس وقت جا رہے ہیں. آئیں سر آپ کو چھوڑ کے چلتے ہیں. ارے اور اب ہم شیخ صاحب کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. تو میں کوشش کروں گا آپ کا یہ جو ہے انٹرویو بلاگ کی شکل میں لگاؤں. نعیم چودھری صاحب مجھ سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں, اب آپ نے بتانا ہے ان کا مطالبہ جائز ہے یا نہیں. ایسا شیخ صاحب کی طرف آ رہا سی کہ اے جی لکڑی لگی ہے اور یہ اسی ٹائم ٹوٹ گیا ہے. اب آپ لوگ بتائیں جو مہمان آ رہا ہے اس کو پے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب ان کو میں بتاتا چلوں, جو شیخ کا مہمان ہے نا, اگر وہ لفافے کے بغیر آئے تو پھر آپ کا سب کچھ ٹوٹے گا. یہ ہے لفافے کے بغیر آنے کا انجام. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی میرے پاس آئیں اور بغیر لفافے کے آئیں تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ نقصان اس سے زیادہ ہو. چودھری صاحب اللہ حافظ. جس بھائی کو نیسٹنگ مٹیریل چاہیے ہم سے رابطہ کریں. 3 بوریاں ہمارے 120 جوڑے کو پورے ہوئے ہیں, اور ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارا دوسرا مہمان آ چکا ہے, the one and only چھوٹا ڈان. 11 ملکوں کی پولیس اس ڈان کو تلاش کر رہی ہے. ڈان کو پکڑنا مشکل نہیں, ناممکن ہے. آج پیار چاہیے ہمیں. یہ ایک غلطی دس جی بہت انی لالی ماشاءاللہ کیویں ہے یہ آج کل انار تے نہیں زیادہ کھا رہا. نہیں, وہ بس آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, آپ کے ولاگ دیکھ رہا ہوں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. آپ بہت عروج پہ جا رہے ہیں, اور لو برڈ زندہ آباد. یہ جو مہمان ہے 14 اگست کو آئے تھے پچھلی دفعہ میرے پاس. 14 اگست کے بعد آج, سب سے پہلی بات یہ بتائیں اتنا وقفہ کیوں ڈالا اپنا نورانی چہرہ دکھاتے. بہت بات یہ ہے کہ کچھ مصروفیات تھی. لو برڈ نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ بہت سے لو برڈ جو ہے نا, میں نے بڑے الٹے سیدھے کام کیے ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے نا ہم نے. اللہ آپ کو معاف کر دے, انہوں الٹے سیدھے کاموں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. آگے یہ ہے کہ کیا نا, جب سے لو برڈ میں آئے ہیں 3.5 سال ہو گئے, آپ سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کے پاس جب مکتب میں بھی آتے تھے, آپ کے پاس ادھر مریدکے میں بھی آتے تھے, آپ نے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر
آپ جیسے آپ کام کر رہے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اب اس میں یوٹیوب کا چینل میں نے بنایا. کیا بات ہے, ایک اور نیا یوٹیوبر, مبارک. بس مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے پیار چاہیے. کیا بات ہے, لو یو ٹو. میں کہنا اج تے رونق ہی رونق. ایک اور بھائی آئے, وہ دیکھو کون ہے, کون ہے, حسن. حسنین. تینوں تو نام اپنے دوستوں کا نام بھول گیا. مجھے اب یہ بتاؤ یہ کیسا دوست ہے, ایسا دوست جو اپنے دوستوں کا نام بھول گیا یار. حسنین. ہم کھڑے ہو کر استقبال کریں گے اس چیمپئن کا جس نے NS ایوری کے آفیشیل ویب سائٹ بنائی. ٹھیک ٹھاک ہے. سیدھے سیدھے سوال, اتنے گفٹ بیگ کیوں لے کر آئے سر؟ نیا کام شروع کیا تو میں نے کہا آپ سے شروعات کی جائے. ماشاء اللہ. کون سا کام شروع کیا سر؟ سر کیجول ویئرنگ کا, ٹراؤزر, ٹی شرٹ, ہوڈیز. آپ کو لبڈ میں ابھی کتنی دیر ہوگی؟ 2019 سے کروا رہا ہوں. پروفیشنلی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اب ساتھ ایک دوسرا بزنس شروع کیا اور ساتھ لبڈ لے کے چل رہا ہوں. سافٹ ویئر ہاؤس سے زیادہ کما رہے ہیں لبڈ سے زیادہ کما رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی لبڈ. لبڈ سافٹ ویئر ہاؤس سے زیادہ؟ نہیں جھوٹ نہیں بولنا, جنرل دسنا. سیریسلی میں لیکن سافٹ ویئر ہاؤس میں تو سنا بہت پیسہ ہے. وہاں سے میں نے انویسٹمنٹ لبڈ میں کی, لبڈ کو اس کو بڑھایا ہے اور اب اسی سے دیکھیں ایک اور شروع کیا ساتھ. اب دیکھتے ہیں بھائی ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. جی سر, کھول کے دکھائیں. مجھے فیم نہیں چاہیے, تو پھر کیا چاہیے؟ مجھے بس پیار چاہیے. اچھا, میں تو شگر میلہ سمجھ رہا تھا. بھائی نے تو ماشاءاللہ پوری ویب سائٹ بنا کر سارا کچھ. سر ماشاءاللہ وے ٹو فٹ کے نام سے آپ کا ویب سائٹ ہے. جی سر. اور پرائسز میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی اکنامیکل ہے, 1300 1500. فار ایگزامپل یہ کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے, اوپن کریں اس کو, ٹھیک ہے. اور سمپل ایڈ ٹو کارٹ کر کے یہاں سے کر سکتے ہیں. فیس بک پہ دن بدن پابندیاں لگ رہی ہیں کہ اب یہ نہیں کر سکتے, فصیل نہیں لگا سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ہم نے پھر الحمدللہ مل کے سوچا ہے کہ ایک آن لائن سٹور ہونا چاہیے جس طرح اوول ایکس آپریٹ کرتا ہے, دراز آپریٹ کرتا ہے, جس کا جوائنٹ وینچر NS ایوری کے ساتھ ہو. حسنین بھائی نے الحمدللہ یہ انیشیٹ لیا اور آسان ڈیلنگ کے نام سے ایک ویب سائٹ بنایا ہے. وہاں پہ آپ کے برڈز بھی بکیں گے, آپ کی دوائیاں بھی بکیں گی, ایکسیسریز بھی بکیں گی, جو آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پہ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. ایک دن میں اسپیشل حسنین بھائی کے پاس جاؤں گا, ان کے سافٹ ویئر ہاؤس, اور آپ کو میں دکھا دوں گا کہ اس کو استعمال ڈیٹیل کے ساتھ کیا کرنا ہے. ابھی وقت ہے کچھ ڈیلیوریز کا. مرید کے میں کچھ کام ہے. 4 بوریاں وہ بھی کی ہیں, 1 بوری ادھر جا رہی ہے اور 1 بوری ادھر جا رہی ہے. اب یہ 4 بوریاں جا رہی ہیں کارگو ود چھوٹا ڈون. میں اس وقت جا رہا ہوں ود ہانیہ کیونکہ یہ اسکول سے واپس آ گیا اب یہ بابا کے ساتھ. کٹو جلدی سے اندر, جلدی جلدی. ابھی ایک دوست کے پاس جا رہے ہیں, مجھے کام تھا, اور بہت ہی نفیس آدمی. تھینک یو سر. آپ نے کیا رکھا ہوا؟ میں نے لگانا رکھے ہوئے ہیں لیکن نایاب میرے پاس. چلیں انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ ہیں, حاضر ہیں سر. تھینک یو. نکلے ہوئے ہیں ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ پسوانے, اور میں الحمدللہ اس چیز کا مشکور ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کو اب الحمدللہ بہترین طریقے سے مینیج کر رہی ہیں, اور کارڈ ویسے نہیں بن رہے بلکہ پراپر ٹیسٹ منعقد ہونے کے بعد. ساتھ کافی کچھ ڈسکس کر لیا ہے, اور انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ملاقات میں بہت کچھ دکھایا جائے گا لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر, اور ہمارے مزید آگے پروگریس انشاءاللہ تعالی. آج کے دور میں ہمیں ڈرنا چاہیے. کس سے ڈرنا چاہیے؟ جس کے تعلقات بڑے مضبوط ہیں. کس کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ. اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں اور وہ بندہ مظلوم بن جاتا ہے, اور وہ مظلوم اپنے دونوں ہاتھوں اٹھاتا ہے اللہ کی طرف, اور وہ بد دعا مانگتا ہے, تو اس بد دعا اور اللہ کی ذات کے درمیان کوئی فاصلہ, کوئی حجاب, کوئی پردہ نہیں ہوتا, اور وہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے. اور جس کے خلاف ہوتی ہے اس کو دنیا میں موت ملنے سے پہلے وہ ضرور بھی ضرور اس کا انجام چکے گا. آج اللہ تعالیٰ جس کو پیسہ دے, جس کو طاقت دے, جس کو حد سے زیادہ عزت دے, ان سے یہ چیزیں قابو میں نہیں آتی. اپنے اندر فرعونیت آ جاتی ہے. اگر فرعون کا کچھ نہیں بچا, اگر اس کا انجام سمندر کے اندر ڈوبنا تھا, غرق ہونا تھا, تو پھر آج کل کے چھوٹے موٹے بدماشوں کا کچھ بھی نہیں بننا. آج تمام بھائیوں سے, بہنوں سے کہتا ہوں, لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی آسانی کر کے دے گا,
اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کا ضرور بھی ضرور حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرتے ہو نا تو وہ نیکی آپ کی ذات کے لیے. اگر کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو وہ احسان کا بدلہ آپ کو ضرور بھی ضرور ملے گا. اسی کو دنیا میں دنیاوی زبان میں لوگ اٹریکشن بولتے ہیں. جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد اسی طرح کا ایک ماحول اور اسی طرح کے لوگ اور اسی طرح کی ایک فضا بنتی ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان ڈیلی وی لاگنگز کے ذریعے بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو کہ میں نے اپنی زندگی میں مختلف اساتذہ سے سیکھا. بہت زیادہ ملکوں کی طرف میں گھوما ہوں اور کم عمر سے میں نے ملازمت کرنے کے ساتھ بزنس بھی کیا. آپ سے وہ ساری کی ساری باتیں شیئر کروں گا. اگر آپ کو آج تک کی ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے یوٹیوب کے ویڈیو جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس لنک کو گھمائیں، شیئر کریں، لوگوں کو دکھائیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ اناؤنسمنٹس ہوں گی. رات کافی ہو چکا ہے، ٹائم ہوا جا رہا ہے اس وقت 11:31. میرے سٹیپس ہو چکے ہیں 11,445. اس کو 12,000 مکمل کرتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں انشاءاللہ.